قانون اور آئین کہتا ہے کہ مجھے پیپلز پارٹی ایز اے ممبر جو ہے میں بھی فلور کراسنگ نہیں کر سکتا, مجھے استعفیٰ دینا پڑے گا اپنی رکنیت سے, پھر میں دوسری پارٹی جا سکتا ہوں. تو کیا جتنے بھی اس وقت سنی اتحاد کونسل کے ممبران کے طور پر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ سارے کے سارے کیا استعفیٰ دیں گے؟ کیا وہ سارے کے سارے ریزگنیشن دیں گے کہ اب وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر نہیں, اب وہ پی ٹی آئی کے ممبر بنیں گے؟ فارن فنڈنگ کیس میں پھر حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان غلط تھا, جھوٹا تھا, اور اس فارن فنڈنگ کیسز میں انہوں نے باہر سے فارن فنڈنگ ان کو ہوئی, ان کو بھارت سے فنڈنگ ہوئی, ان کو اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی جس کے اکاؤنٹ نمبر دیے گئے, اور پھر معروف صحافی شہید ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں کہا ہے, وہ پروگرام اویلیبل ہے 100 دفعہ آپ جا کے دیکھ لیں, جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی ان کو بھارت سے اندر 2 سال اور باقی اسرائیل سے ان لوگوں کو یہاں پہ فنڈنگ ہوئی ہے. کیا پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت ہے فنڈنگ کی؟ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کس طرح وہ پریویل کر رہا تھا, وہ پارٹی کس طرح پریویل کر رہی تھی؟ ایک تو یہ ڈیسیجن ایک کنفیوزڈ ڈیسیجن ہے, مبہم سے بھرا ہوا ڈیسیجن ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس ڈیسیجن کو دیکھے گی بھی صحیح. لیگل ایکسپرٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ اس فیصلے کو دیکھنے اور اس کو ویٹ کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اس کے بارے میں آگاہی بھی دیں گے. لاڈلا ازم آج دن تک پریویل کر رہا ہے, اور اس کی کوئی ایک مثال نہیں ہے لاڈلا ازم کی. لاڈلا ازم کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیسیجنز کو بھی بلڈوز کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے, اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ وہ ہے جس کو پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان نے اپوائنٹ کیا تھا. آج کے فیصلے نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی جو ہے بلڈوز کیا گیا یا اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے مجھے کچھ اور فیصلے بھی یاد آتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ پی کے کی بی آر ٹی میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے, 7 ارب روپے کے کک بیکس چلے ہیں, جو کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ ڈیسیجن دیا تھا. پھر اس وقت کی سپریم کورٹ کی بینچ میں جسٹس بندیال صاحب نے سپریم کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا وہ ججمنٹ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کیا تھا, اور کہا تھا کہ نہیں جی کوئی بھی انکوائری, کوئی بھی ایف آئی اے یا نیب جو ہے وہ عمران خان کے کسی بھی پروجیکٹ میں, عمران خان کی حکومت کے کسی بھی پروجیکٹ کے خلاف کوئی انکوائری نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک لاڈلا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص تھے جسٹس ثاقب نثار صاحب, جو اس کے ہر فیصلے, اس کا ہر ایکٹ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. جس طریقے سے جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی پشت پناہی کی, اس کا سہولت کار بنا, اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. آپ سب کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں, یہ سارے میرے سامنے آپ کراچی کے جرنلسٹ بیٹھے ہیں, آپ سب سے میں حلف لے کے پوچھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں کراچی میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو کیا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ تو کیا وہ انتخابات درست تھے؟ کیا اس انتخابات میں عوام کا مینڈیٹ کو پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا؟ کیا اس انتخابات میں الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ کو بلڈوز نہیں کیا گیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ وہ پھر وہ لاڈلائزم اور پھر وہ گڈ ٹو سی یو کی جو سیاست اس ملک میں چل رہی ہے, اس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا. مجھے یہ بھی یاد ہے جب لوگوں نے 2018 کے جب آر ٹی ایس بیٹھنے اور الیکشن کے نتائج جو غلط نتائج تھے اس کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت میں گئے, تو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ ابھی سارے بینچوں کو بول دیا, سارے ٹریبونلز کو کہہ دیا کہ ابھی ان کیسز کو نہ سنیں, اب حکومت کو کام کرنے دے. جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں نا تو آپ کی ایک پریئر ہوتی ہے, آپ ایک جب پٹیشن ڈالتے ہیں, پٹیشن لکھتے ہیں جی کہ میں یہ پٹیشن داخل کر رہا ہوں اور اس پٹیشن میں مجھے یہ انصاف چاہیے. یہ نہیں کہ جی سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن ہے اس کو سیٹیں چاہیے, تو بولتے سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں مل سکتی, لیکن چلو پی ٹی آئی کو دے دو سیٹیں. پی ٹی آئی پارٹی ہی نہیں ہے, وہ پٹیشنر ہی نہیں ہے, وہ پریئر میں ہے ہی نہیں, وہ انصاف مانگا ہی نہیں گیا. مطلب کیا ہم میسج دے رہے ہیں؟ کل کو پھر سب کو بحال کر دیں آپ.
پاکستان میں کون سا ایسا, پاکستان کے پوری دنیا کا مجھے کوئی ایک پولیٹیشین بتا دے جو کہے کہ جی میری جو پارٹی چھوڑ کے جائے گا اس کے بچوں کی شادی نہیں ہوگی. یہ میسج کیا تھا؟ یہ وہی بیمار ذہن کی عکاسی تھا, یہ وہی ایک دہشت گردانہ سوچ کی عکاسی تھا جو کہ عمران خان میں موجود